تو انہم فتیتن، یہ چند نوجوان تھے، آمنو بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راجح قول کے مطابق، یقینی طور پر تو 100% یقینی بات کسی مفسر نے نہیں کہی ہے، لیکن جو مورخین سے مفسرین نے جو واقعات لیے ہیں، اہل کتاب سے جو لیے ہیں، اس کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے یہ لوگ، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے ان کا، 250 سال۔ تو اس وقت کوئی ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے، تو اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال تو یہودیوں نے کیا تھا، یعنی مشرکین کو یہ سوال یہودیوں نے سمجھایا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، اور روح کے بارے میں پوچھنا، اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا۔ تو جبکہ یہود کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے، اور یہود تو پھر ان کو ایمان والے نہیں مانیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو یہودی ایمان والا نہیں کہتے تھے۔ تو اس لیے مجھے اس پر واقعی ایک اشکال ہے جس کا میرے علم میں ابھی مجھے اس کے جواب کہیں ملا نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو یہودیوں نے، یہ جو مفسرین نے ذکر کیا نا کہ یہود نے یہ سوال پوچھا تھا، تو یہ بھی ایک رائے ہے مفسرین کی۔ عین ممکن ہے اہل کتاب نے پوچھا ہو، تو اہل کتاب میں عیسائی بھی آتے ہیں، تو سوال اہل کتاب نے پوچھا ہو، لیکن بعض حضرات نے یہود کی طرف منسوب کر دیا ہو، کیونکہ یہود جو تھے زیادہ تر یہود ہی سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو اس لیے، اور دوسرا اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دین موسوی کے پیروکار ہوں، کیونکہ یہ تو تاریخی چیز ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کے دین کے پیروکار تھے۔ بہرحال راجح بات یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 250 سال کے بعد کا زمانہ ہے کسی بادشاہ کا، جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو بت پرستی جس نے پھیلا دی تھی پوری سلطنت میں۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی، دین عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف شرک پھیل رہا ہے، تو ہم اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، لوگ ہمیں زبردستی یا تو اسی کفر کی دنیا میں لے کے جائیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس علاقے کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ پہ توکل کر کے یہ نکلے اور پھر غار میں داخل ہوئے تاکہ کچھ وقت وہاں گزاریں اور وہاں مشورہ کریں کہ ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے، یہ زندگی اسی غار میں ہی گزار دیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن اللہ نے وہاں ان کو گہری نیند سلا دیا، اور 309 سال کے بعد یہ جاگے ہیں، تو وہ علاقہ تبدیل ہو چکا تھا، وہاں جو ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ اب 309 سال کا زمانہ اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 250 سال یہ اور 300 سال وہ، تو 550 سال، یعنی حضرت عیسیٰ کے 550 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 570 عیسوی کے آس پاس ہوئی ہے، یعنی یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا 570 عیسوی میں، یہ 100% یقینی نہیں ہے، 2-4 سال اس میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یعنی بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا زمانہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 20 سال پہلے یہ جو ہے وہ غار سے نکلے ہیں، اور پھر جو واقعہ آگے قرآن نے بیان کیے جو ہم انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بہت قریبی واقعہ ہے، لیکن چونکہ یہ وقت مشہور ہو گیا تھا تو لوگوں کی زبان پر عام ہو گیا تھا، اس لیے لوگ آپ سے، یعنی اہل کتاب کی زبان پر عام ہو گیا تھا، خاص طور پر مشرکین تو اس سے نابلد تھے۔